بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں فارمر ریزیڈنٹ ویزا سب کلاس 151 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، کوسٹ، ڈیوریشن، ایلیجبلٹی، لانگ ریزیڈنس اینڈ ڈیفینس سروس، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیبٹس، ڈاکومنٹس، بینیفٹس اینڈ اپلائی۔ جو آسٹریلین یہ ویزا فارمر پرماننٹ ریزیڈنٹ اور مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آسٹریلین ڈیفینس فورس میں نوکری کرتے ہیں آسٹریلیا میں پی آر کے طور پر۔ اب میں آپ کو ڈیوریشن کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کی مدت مستقل ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 3670 آسٹریلین ڈالر۔ اب میں آپ کو لانگ ریزیڈنس اینڈ ڈیفینس سروس کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے کم از کم 18 سال کے ہونے سے پہلے 9 سال گزارے ہوں پی آر کے طور پر آسٹریلیا میں، عمر 45 سال سے کم ہو، آسٹریلین سٹیزن پر زندگی ناگزاری ہو، ثبوت کلوز بزنس ہو، کلچرل یا پرسنل ٹائز کا آسٹریلیا میں، جبکہ آپ اوورسیز میں رہتے ہیں۔ آپ نے لگاتار 3 ماہ گزارے ہوں آسٹریلین ڈیفینس فورس میں 19 جنوری 1981 سے پہلے۔ یہ ویزا اس وقت ملے گا کہ آپ لانگ ریزیڈنس یا ڈیفینس سروس میں ہیلتھ کریکٹر کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ اگر آپ آسٹریلیا میں موجود ہیں جب اپلائی کریں گے، آپ کے پاس موجودہ سبسٹینٹیو ویزا یا ویزا سبسٹینٹیو ایکسپائر ہونے میں 12 ماہ باقی ہوں۔ آپ کا آخری ویزا ٹرانزٹ ویزا سب کلاس 771 نہ ہو۔ ایمبیسی یہ کہتی ہے کہ آپ اس ویزے کے لیے اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کا ویزا کینسل یا وڈرا ہو جاتا ہے تو ایمبیسی آپ کو فیس واپس نہیں کرے گی۔ اب میں آپ کو اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے پر آپ آسٹریلیا میں پی آر کے طور پر تا حیات رہ سکتے ہیں۔ اس پرماننٹ ویزے پر آپ ٹریول فیسلٹی کے ذریعے آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، یعنی آ اور جا سکتے ہیں۔ آنے والے 5 سالوں تک ایک بار آپ کی ٹریول فیسلٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اور منظور بھی ہو جاتا ہے ویزا۔ دوسرا، پی آر ویزے کے لیے بھی اپلائی کرنا ہوگا۔ اگر آپ آسٹریلیا چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ واپس آتے ہیں تو اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے 47SV فارم جمع کرنا ہے۔ آپ نے درخواست فارم ویسٹرن آسٹریلیا کے آفس پرتھ میں تمام کاغذات کے ساتھ اور فیس بھی جمع کرنی ہے، اور فیس آپ نے کریڈٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اور پروٹیکشن بورڈ میں جمع کروانی ہے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ
آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والی ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔